السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں افسانہ زہریلا سکون۔ خرم 3 سال بعد وطن واپس آ رہا تھا۔ نازو نے اپنا بہترین لباس پہنا تھا اور اب الماری کے سامنے کھڑی زیور کا انتخاب کر رہی تھی۔ بھاری جڑاؤ سیٹ، پرل کے کڑے، چوڑیاں، کنگن، ڈائمنڈ کے لاکٹ، ٹاپس، انگوٹھیاں، مخملی ڈبوں میں کیا کچھ نہیں پڑا تھا۔ کچھ زیور تو شادی کا تھا، کچھ ان 3 سالوں میں جمع ہو گیا تھا۔ آنے جانے والوں کے ہاتھ خرم اسے خوبصورت زیورات اور قیمتی ملبوسات بھیجا کرتا تھا۔ کپڑوں سے میچ کرتا بھاری جڑاؤ سیٹ اس نے نکالا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کانوں میں لمبے لمبے آویزے پہنے، پھر وہ گلے میں گلو بند پہن رہی تھی کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ٹانگوں میں بھی سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہ اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اسے چند لمحے بے حد کمزوری محسوس ہوئی۔ یہ کیفیت کافی دیر سے تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ آج خرم آ رہا تھا، وہ اسے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ دلہنوں کی سی تیاری کر رکھی تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے تھے۔ جسم ٹوٹ رہا تھا، دماغ پر بوجھ بڑھ رہا تھا، جسم بے ہمت ہوا جا رہا تھا۔ وہ رات 10 بجے گولی کھانے کی عادی تھی، آج 11 بجے تک بمشکل اسے آپ کو گھسیٹ پائی تھی۔ اب اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اس کی ذہنی اور جسمانی حالت خراب ہو رہی تھی۔ گرتے ستون کو سہارے کی ضرورت تھی، اور یہ سارا نشے کی گولیاں تھیں جنہیں وہ استعمال کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ گلو بند سیٹ پہنے بنا ہی اس نے میز پر رکھ دیا۔ بمشکل وہ اٹھی، تھرموس سے پانی گلاس میں انڈیلا اور بیڈ کے گدے تلے چھپا کے رکھی گولیوں کی شیشی نکالی۔ گولی نکال کر اس نے شیشی واپس وہیں رکھ دی۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی، دماغ چکرانے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند سی پھیلنے لگی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں گلاس پکڑا، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر گولی رکھی۔ ابھی گولی منہ میں رکھ نہ پائی تھی کہ اس کی چھوٹی نند کنول تیار ہو کر اندر آ گئی۔ بھابھی کو دیکھے بنا ہی بولی، تیار ہو گئی بھابھی؟ پھر اس کی نگاہ آئینے میں نازو کے سراپے پر پڑی۔ بھابھی کو اتنے خوبصورت لباس میں دیکھ کر اسے بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر وہ اس سے لپٹ جانے کو تھی کہ اس کی ہتھیلی پر رکھی گولی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بھابھی! تقریباً چیختے ہوئے اس نے نازو کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر گولی گراتے ہوئے اسے لپٹا لیا۔ بھابھی پلیز! بھابھی! آج تو خرم بھائی آ رہے ہیں، آپ کو انہیں ایئرپورٹ لینے نہیں جانا؟ گولی کھا کر تو آپ بے سدھ ہو کر سو جائیں گی۔ کنول، مجھے گولی کھا لینے دو، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میرا دماغ بوجھل ہوا جا رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ آج میں نے صبح بھی کیپسول… نہیں بھابھی، آج آپ کو گولی نہیں کھانے دوں گی۔ چلیے باہر چلیے، ٹھنڈی ہوا سے طبیعت سنبھل جائے گی۔ فلائٹ کے آنے میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ انجم تو اسکوٹر پر چلا بھی گیا ایئرپورٹ۔ ابا جی بھی تیار ہیں، باجی سنبل بھی آ گئی ہیں، رمل بھی تیار ہے۔ میں تو آپ کو بلانے آئی تھی، چلیے نا۔ نازو نے قدم اٹھایا، لیکن اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کنول نے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن نازو بے سہارا ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے قدم ادھر ادھر پڑ رہے تھے، ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ بھابھی! کنول نے اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھڑی نہ رہ سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دھبے پھیلنے سکڑنے لگے، آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ لڑکھڑا گئی۔ بھابھی! کنول نے بمشکل اسے بیڈ تک گھسیٹا، جہاں وہ اوندھے منہ گر گئی۔ کنول چلاتی ہوئی باہر بھاگی۔ دوسرے لمحے ابا جی، سنبل، رمل، سنبل کے 3 بچے اور گھر کے خادمہ سب بھی بھاگے چلے آئے تھے۔ سنبل نے نازو کو سیدھا کیا، رمل نے اس کے پاؤں سے جوتے اتارے، ابا جی اس کے چہرے پر جھک کر اسے پکارنے لگے۔ کنول گھبرائی گھبرائی بولی، بھابھی گولی کھانے والی تھی، میں نے نہیں کھانے دی۔ کون سی گولی؟ کیسی گولی؟ سنبل نے نازو کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید نیند کی گولی کھاتی ہیں بھابھی، روز رات کو کھا کر سوتی ہیں۔ نیند کی گولی؟ سنبل نے پھر حیرانی سے کہا۔ لیکن آج تو خرم آ رہا ہے، آج کیوں کھانا چاہتی تھی نازو نیند کی گولی؟ پتہ نہیں، کنول نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے لا علمی ظاہر کی۔ رمل بولی، تجھے کیسے پتا بھابھی نیند کی گولی کھاتی ہیں؟ مجھے تو یہی کہتی ہیں، روز کھاتی ہے، ابا جی پہلی دفعہ بولے۔ ہاں ابا جی، روز رات کو سونے سے پہلے کھاتی ہیں۔ ابا جی نے سر ہلایا۔ سنبل نے سوالیہ نگاہوں سے باپ کو دیکھا۔ ان کی جگہ رمل بولی، گولیاں تو بھابھی ایک مدت سے کھاتی ہیں۔
کیوں؟ سنبل نے پوچھا۔ ابا جی بولے تمہیں یاد تو ہے تمہاری اماں کے مرنے کے بعد نازو بیمار ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے ہی دماغی سکون کے لیے گولیاں دی تھیں، شاید ولیم۔ لیکن ابا جی اس بات کو تو 3 سال ہونے کو آئے جب سے اب تک نازو یہ گولیاں کھاتی چلی آ رہی ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں، یہ کنول ہی اس کے پاس ہوتی ہے رات کو، یہی بتا رہی ہے۔ حد ہو گئی، سنبل بولی۔ کنول بولی، بھابھی کہتی ہیں وہ گولیاں نہ کھائیں تو مر جائیں، صبح کیپسول بھی کھاتی ہیں۔ سنبل پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئی، اس کے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کبھی نازو کو دیکھ رہی تھی، کبھی کمرے میں موجود افراد کو۔ وہ کراچی میں رہتی تھی، پورے 1.5 برس بعد سسرال سے آج ہی یہاں آئی تھی۔ اس کا بھائی طویل عرصے کے بعد آ رہا تھا نا۔ نازو کو اس نے دیکھا، اسے اس کی آنکھوں میں دھند اور غبار سا پھیلا محسوس ہوا تھا۔ یہ بھی لگا تھا جیسے وہ حواس میں پوری طرح نہیں، یہ بالکل غیر محسوس سی بات تھی۔ اس نے یہی سمجھا کہ نازو آج خرم کے آنے کی وجہ سے اس طرح دکھائی دے رہی ہے۔ 3 سال کے طویل عرصے کے بعد وہ آ رہا تھا، دماغ اور دل کا خوشی سے بہک بہک جانا تو غیر فطری بات تھی۔ نازو کی حالت کے پیش نظر سنبل نے ڈاکٹر کو بلانا ضروری سمجھا۔ وہ نہ تو ہوش میں تھی نہ ہی بے ہوش، پسینے چھوٹ رہے تھے، ہاتھ پاؤں بے جان سے تھے، کبھی کبھی جسم میں لرزنے کی سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر سب کو دیکھتی بھی تھی لیکن بولنے کی جیسے سکت نہ تھی۔ ادھر ایئرپورٹ جانے کی جلدی تھی، ادھر نازو کی یہ حالت۔ گھر میں یہ عجیب سی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ خرم کے آنے کی خوشی سب سے زیادہ نازو کو ہی تھی، وہی یوں پڑ گئی تھی۔ شاید زیادہ خوشی کا بار سنبھال نہ پائی تھی، لیکن ڈاکٹر نے جو خدشہ ظاہر کیا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ نازو منشیات کی عادی ہے اور وقت پر نشہ نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ اس نے وہ گولی دیکھی جو کنول نے نازو کی ہتھیلی سے گرائی تھی، وہ پھر شیشی مانگی جس میں یہ گولی لی گئی تھی۔ وہ شیشی تو ڈھونڈنے کے باوجود نہ مل سکی، ہاں الماری میں کپڑوں تلے رکھی کیپسول کی شیشی مل گئی۔ یہ شیشی ڈاکٹر کے خدشے کو درست ثابت کر رہی تھی۔ سب کے دماغوں میں جیسے جھکڑ چلنے لگے۔ ابا جی نے تو شرم و ندامت سے سر جھکا لیا۔ شریف گھرانوں کے بہو کے یہ لچھن! سنبل، رمل اور کنول بھی نازو کو تیز و تلخ نظروں سے گھور رہے تھے، جسے ڈاکٹر نے انجیکشن دیا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا کہ اس کا مکمل علاج کرایا جائے تاکہ نشے کی عادت چھوٹ سکے۔ دیر کی تو معاملہ سنجیدہ ہو جائے گا، کل ہی اسے ہسپتال میں داخل کروایا جائے۔ گھر کی فضا ایکا ایکی مگدر ہو گئی تھی۔ خرم کے آنے کی خوشی میں جو قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے اب بوجھل ہو گئے تھے۔ انجم کے سوا کوئی بھی ایئرپورٹ نہ جا سکا۔ ابا جی اپنی تینوں بیٹیوں میں گھرے اس افداد پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ نازو سے کسی کو ہمدردی نہیں تھی بلکہ اس کے خلاف نفرت کا احساس جاگ رہا تھا۔ خرم پر کیا بیتے گی یہی سوچ کر ان سب کو پریشان کر رہی تھی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تو ان کی عزت اور ساکھ کی عمارت دھڑام سے نیچے آن گرے گی۔ رمل کی شادی اسی ماہ طے پائی تھی، اس کے سسرال کو پتہ چل گیا تو کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ غرض یہ کہ اتنے اندیشے تھے کہ گھر والے سنبھل نہ پا رہے تھے۔ نازو ایک شریف، معزز اور خاصے متمول خاندان کی بیٹی تھی، 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے لاڈ پیار خوب اٹھائے جاتے تھے۔ دونوں بھائی تو جان چھڑکتے تھے، بھابیاں بھی بہت پیار کرتی تھیں۔ بڑی آپا کی شادی برسوں پہلے ہو چکی تھی، ان کی اولادیں جوان ہو رہی تھیں۔ نازو بڑی آپا کو بھی عزیز تھی، لیکن وہ جب بھی میکے آتی ماں باپ اور بھائی بھابیوں کو سمجھاتی، آپ لوگ اس کے اتنے ناز و نخرے اٹھا کر اچھا نہیں کرتے، جوان ہو گئی ہے، کہیں شادی بھی تو کرنا ہے، کیا خبر کیسے لوگ ملیں، پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑی آپا کوئی نہ کوئی ان کی بات کاٹ دیتا۔ لاڈ پیار اس کا حق ہے اور وہ اپنا حق وصول کر رہی ہے، کچھ زیادہ ہی وصول کر رہی ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے وہ خود سر نہ ہو جائے، اب بھی اپنی من مانی کرتی ہے، کیا مجال کہ جو بات کہہ دے وہ پوری نہ ہو، جو چیز مانگ لے وہ حاضر نہ ہو۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کبھی ایسی کوئی خواہش ہی نہیں کی کہ جسے ہم پورا نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ تو پوری کر دیتے ہیں کل کو سسرال میں۔ ارے بڑی آپا جانے دو، ہم اپنی بنوں کے لیے سسرال ہی ایسا ڈھونڈیں گے جہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو۔ بڑی آپا چپ ہو جاتی۔ ان دنوں نازو BA کر رہی تھی، پڑھائی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
بس ہر سال کبھی تھرڈ اور کبھی سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو جایا کرتی تھی۔ اسے کون سا نوکری کرنی تھی، گریجویشن کرنا تھی، بس کہ عام طور پر اچھے رشتوں کے لیے بی اے کی ڈگری ضروری سمجھی جاتی ہے۔ جہیز کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، امی نے ہی اتنا جہیز جمع کر رکھا تھا کہ 2 لڑکیاں بیاہی جا سکتی تھیں۔ پھر ابا کا بینک بیلنس اور زمینیں، بھائی کماؤ، بس اچھا رشتہ ملنے کی دیر تھی۔ پڑھائی سے زیادہ اسے ہر جوان لڑکی کی طرح اچھے اچھے جدید طرز کے ملبوسات، نفیس و نازک زیورات اور جدید ترین میک اپ کا شوق تھا۔ شکل و صورت بھی خدا نے اچھی دی تھی، ہر لباس اس پر خوب سجتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی نیا لباس پہنتی تو امی خیر مانگتی۔ بھائی اور بھابیاں بھی پیار بھری نظروں سے دیکھ کر کہتے، اللہ نظر بد سے بچائے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، ان کپڑوں میں تعریف ہر انسان کی فطری کمزوری ہے، نازو پھولی نہ سماتی۔ یہ تو اب وہ اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا ایسے الفاظ اس کے کانوں میں متواتر اترتے رہتے تھے۔ صرف گھر والے ہی نہیں، رشتہ دار اور سہیلیاں بھی سراہتی تھیں۔ سہیلیاں تو چھیڑا کرتی، تیرا میاں تو پاگل ہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ ایک ادا سے کہتی، مار ڈالے گی بیچارے کو اپنے حسن کے روپ دکھا دکھا کر۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی، فخر سے اب اس کی گردن تن جاتی اور وہ خوش دلی سے اپنے متعلق، اپنے جیون ساتھی کے متعلق سوچنے لگتی۔ وہ خیالوں کی جنت بسائے اپنے ازدواجی زندگی کی بھرپور خوشیوں میں ڈوب جاتی۔ اس عمر میں تصوراتی دنیا کا حسن انگ انگ میں بستا ہے، رگ رگ میں سماتا ہے۔ نازو تو اس حسن میں گھرے گھرے شوق رنگ بھی بھرنے لگی تھی۔ اسے لگتا وہ اپنے جیون ساتھی کے دل کے سنگھاسن پر ایک دیوی کی طرح براجمان ہے، اور وہ آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے اس کے سامنے سرنگوں بیٹھا اس کی حاکمیت اور برتری کے احساس سے مروب ہے۔ یہ احساس سہیلیوں اور بھابھیوں کی پیار بھری تعریفوں سے روز بروز مستحکم ہوتا جا رہا تھا۔ انہی دنوں نازو کو بڑی بھابھی کے میکے میں کسی تقریب میں خرم کی امی نے دیکھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ شائستہ بیگم کے دل میں اتر گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے بھابھی کی امی سے پوچھا۔ میری آسمہ کی نند ہے، نازینہ، پیار سے سب اسے نازو کہتے ہیں۔ بڑی پیاری بچی ہے۔ ہاں بہت پیاری۔ خرم کی امی اس کا حدود و اربہ پوچھنے لگیں تو بھابھی کی امی نے مسکرا کر دیکھا اور بولی، کیا بات ہے؟ مجھے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش تھی، یہ لڑکی میرے دل کو بھا گئی ہے۔ آپ کا بیٹا آج کل کیا کر رہا ہے؟ تعلیم کتنی ہے؟ خرم نے MBA کے بعد 1 سال تو یہاں نوکری کی تھی، پھر باہر چلا گیا، سعودی عرب میں ہے، بینک میں ماشاءاللہ بہت بڑی تنخواہ لے رہا ہے۔ شکل و صورت بھی بہت اچھی ہے، شرافت کا بھی مول نہیں، ہیرا ہے میرا بیٹا، ہیرا۔ خرم کی امی آسمہ کی امی کی رشتہ دار تھیں، انہوں نے اس رشتے کے حصول کے لیے آسمہ کی امی کی مدد چاہی۔ نہ بھائی، وہ بولی، میری بیٹی کا سسرال کا معاملہ ہے، میں تو بیچ میں نہیں آؤں گی۔ ہاں آپ کو لڑکی پسند ہے تو خود بات کر لیں، مل لیں اس کی امی سے۔ کہاں ہیں وہ سامنے بیٹھی ہیں، آف وائٹ کپڑوں والی گوری چٹی عورت، وہ جو رخسانہ سے باتیں کر رہی ہیں۔ خرم کی امی براہ راست بات کرنے سے ہچکچائیں۔ انہوں نے آسمہ کی امی سے کہا، چلو تم بیچ میں نہ آنا، چل کر تعارف تو کروا دو۔ ٹھیک ہے چلیے۔ خرم کی امی نازو کی امی سے ملیں، پہلی ملاقات ہی میں ان سے گھل مل گئیں، ان کے گھر کا پتہ پوچھا اور اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ گھر آ کر انہوں نے خرم کے ابا جی سے بات کی، رمل اور کنول کو نازو کے متعلق بتایا۔ بھیا کے لیے خوبصورت لڑکی چاہیے امی، خرم بھیا کی یہی فرمائش ہے۔ بہت خوبصورت، بڑی خوش اخلاق لڑکی ہے، خاندان بہت معزز ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام بناتے ہیں ان کے ہاں جانے کا۔ رمل اور کنول امی کے ساتھ نازو کے ہاں گئیں۔ نازو انہیں اتنی بھائی کہ بس دل و جان سے فدا ہو گئیں، دونوں نے اسے بھابھی بنانے کا تہیہ کر لیا۔ امی، یہی لڑکی خرم بھیا کی پسند کے معیار پر پوری اترے گی، یہ رشتہ ضرور کرنا ہے۔ میری بھی یہی خواہش ہے۔ اپنے خرم بھیا بھی تو شہزادوں سے کم نہیں، پھر اتنی بڑی تنخواہ لے رہے ہیں۔ 3 سالوں میں ہی ہمارے گھر کے حالات بدل دی انہوں نے، اتنے ٹھاٹ باٹ ہو گئے ہیں، اتنی اتنی قیمتی چیزوں سے گھر بھر دیا ہے۔ ماشاءاللہ کہا کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دونوں بہنیں ہنس پڑیں۔ اگلے دن ماں بیٹیاں باقاعدہ رشتہ لے کر گئیں، خرم کی تصویر بھی ان لوگوں کو دکھا دی۔ امی نے خرم کے متعلق تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا ہیرا ہے، ہیرا،
اتنا شریف، محنتی اور کماؤ لڑکا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی قسمت پر بجا طور پر فخر کر سکیں گی۔ نازو کی امی مسکرا کر چپ ہو رہیں۔ ان لوگوں کی خوب خاطر مدارت کی۔ ہم پھر آئیں گے، آپ جواب سوچ رکھیے گا، اٹھتے ہوئے رمل نے مسکرا کر کہا۔ نازو کی امی اور بھابھیوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ ان دنوں نازو کے لیے ایک دو رشتے اور بھی آ رہے تھے۔ ایک لڑکا انجینئر تھا اور کراچی کی اسٹیل مل میں ملازم تھا، دوسرا یہیں لاہور میں تھا اور کسٹم میں لگا ہوا تھا۔ گھر والوں کو اسٹیل مل کا انجینئر پسند تھا اور امی کو لاہور والا رشتہ۔ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اسے قریب اور آنکھوں کے سامنے رکھنے کی خواہش فطری تھی۔ خرم کا رشتہ بھی آزمائش میں ڈالنے والا تھا، اتنی تنخواہ تھی، لوگ بھی اچھے ہی لگے تھے۔ آسمہ کی امی نے کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا تھا، لیکن اس گھرانے کی شرافت کی تعریف ضرور کی تھی۔ خرم کے بارے میں بھی تسلی دی تھی، بڑا ہونہار لڑکا ہے، گھر کی کایا اسی نے پلٹی ہے، ورنہ باپ بیچارہ تو ساری عمر ہیڈ کلرکی کرتا رہا۔ خرم کی کمائی سے اب گھر بھی سج گیا ہے، سیکنڈ ہینڈ ہی صحیح گاڑی بھی لے دی ہے ابا کو، بھائی کو اسکوٹر دلوایا ہے، بہنوں کے لیے ایک سے ایک اعلیٰ چیز بھجوا رہا ہے۔ لڑکا ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ رشتہ موضوع تھا، اس پر بھی غور کیا جانا ضروری تھا۔ اماں اب بھی اس رشتے پر لاہور والے رشتے کو ترجیح دے رہی تھیں۔ بڑے بھیا اب بھی انجینئر کے حق میں تھے، لیکن دو بھابیاں اور چھوٹے بھیا نے خرم کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اب سب کے سب ابا جی کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ ابا جی نے انوکھا فیصلہ دیا، بھائی رشتے تینوں اچھے ہیں، یا تو لاٹری سسٹم کر لو یا پھر نازو سے پوچھ لو۔ نازو سے رائے لے لیتے ہیں، بھابی نے کہا۔ ہاں ہاں پوچھ لو اس سے، ابا جی نے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ آسمہ نے نازو کے سامنے تینوں رشتوں کا بائیو ڈیٹا رکھ دیا۔ محترمہ، بھابی ہنس کر بولی، تینوں رشتے اچھے ہیں، آنکھیں بند کر کے جس پر بھی انگلی رکھ دو گی وہاں بات طے ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے آنکھیں کھول کر دیکھو اور دماغ استعمال کر کے پرکھو۔ نازو شرما گئی، لیکن اس نے خرم کی بن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے ملک سے باہر جانے کا شوق تھا، یورپ، امریکہ دیکھنے کی خواہش تھی، مڈل ایسٹ گھوم پھر کر دیکھنے کا شوق، شاپنگ کا جنون تھا، اور حج کی سعادت حاصل کرنے کی بھی لگن تھی۔ یہ ساری باتیں صرف خرم کے نام پر انگلی رکھ دینے ہی سے پوری ہو سکتی تھیں۔ اس نے بھابھیوں سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، رشتہ طے پا گیا۔ بڑی دھوم دھام سے منگنی ہوئی۔ خرم کی امی منگنی پر نازو کے لیے اتنے کپڑے اور زیور لائیں کہ شادی پر لائے جانے والی بری کا گمان ہونے لگا۔ خرم کی بھیجی ہوئی موٹی سی ڈائمنڈ والی انگوٹھی نازو کو پہنائی گئی، بڑی قیمتی انگوٹھی تھی۔ نازو اپنی مقدر پر پھولی نہ سمائی۔ یہی حال سب گھر والوں کا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پر ہونے لگیں۔ خرم کو اطلاع کر دی گئی، منگنی کی تصویریں بھی بھیجی گئیں۔ نازو کے انتخاب پر اس نے امی کو مبارکباد لکھ کر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کر دیا۔ شادی کے لیے اس نے بہت کوشش کی کہ 2 ماہ کی چھٹی مل جائے، لیکن جس محکمے میں وہ تھا 1 ماہ کی چھٹی بھی غنیمت ہی تھی۔ شادی کی تاریخ خرم کی چھٹی کے حساب سے ہی طے ہوئی۔ خرم نے تو فون کر کے کہا تھا کہ جس دن وہ پہنچے دوسرے ہی دن شادی رکھ دی جائے تاکہ وہ اپنی دلہن کے ساتھ باقی دن گزار سکے، لیکن شادی 1 ہفتہ گزرنے پر رکھی گئی۔ یوں خرم کے پاس کل 3 ہفتے بچے، ان میں سے بھی 2-3 دن واپسی کی نظر ہونا تھے۔ شادی مقررہ تاریخ پر ہو گئی۔ دونوں طرف سے پیسے کا خاصا ضیاع بھی کیا گیا، لیکن یہ شادی دونوں خاندانوں میں ایک یادگار شادی قرار دی گئی۔ نازو خوبصورت عروسی لباس میں زیورات سے لدھی خرم کی حجلہ عروسی میں آ پہنچی۔ پھر معطر خرامہ خرامہ خرم اندر آ گیا۔ وہ سنہری روپہلی گٹھڑی بنی اور سمٹ گئی۔ بوجھل قدموں کی چھاپ ہی دل دھڑکا گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ خرم بیڈ کی پٹی پر آ بیٹھا، رنگوں اور خوشبوؤں کا سیلاب امنڈ رہا تھا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے نازو کا گھونگھٹ الٹ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اس حسین، معصوم، پاکیزہ چہرے کو چند لمحے ساکت نظروں سے تکتا رہا۔ وہ تصویر سے کہیں زیادہ حسین اور پرکشش تھی۔ نازو، خرم نے مخمور سی سرگوشی کی، آنکھیں کھولو نازو، دیکھو نا میری طرف، مجھے نہیں دیکھو گی، آنکھیں کھولو۔
چاہتوں اور محبتوں کے ان گنت تقاضوں سے بھرپور آواز نازو کے دل میں تلاطم برپا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے جیون ساتھی کے اصرار پر ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولیں۔ خرم کے سیاہ خوبصورت آنکھوں میں جانے کیا تھا، وہ تاب نہ لا سکی۔ اس کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں گر گئیں۔ دوسرے دن دعوت ولیمہ ہوئی اور تیسرے دن دونوں ہنی مون منانے چلے گئے۔ مری، کاغان، سوات، کلام، وہ 2 ہفتے انہی علاقوں میں گھومتے رہے۔ دن پنکھ لگا کر اڑتے چلے جا رہے تھے، گو وقت ان کے لیے شب و روز کی قید سے آزاد تھا، لیکن بیت تو رہا تھا، گزرنے کی سچائی سے منحرف تو نہیں تھا۔ اس دن جب دونوں واپسی کے لیے سامان پیک کر رہے تھے، دونوں کے چہرے اداس تھے۔ 2 ہفتے گزر بھی گئے۔ خرم کی گمبھیر آواز نے کہا، احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ کپڑے طے کرتے ہوئے بولی، احساس تو اب ہو رہا ہے۔ ہاں، میرے جانے میں صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں نازو، خرم نے بوجھل لہجے میں کہا۔ وقت کی بے رحم آنکھیں پوری صفاقی سے انہیں گھور رہی تھیں۔ دونوں بچھڑنے نہیں چاہ رہے تھے، لیکن انہیں بچھڑنا تھا۔ یہ ایسا سچ تھا جسے جھوٹ کہہ دینا دونوں کی بس میں نہیں تھا۔ اور پھر وہ بھی دن آ گیا جب خرم کو واپس جانا تھا۔ ساری رات دونوں نے جاگتے گزار دی تھی۔ نازو تو رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ خرم، اس نے روتے ہوئے کہا، میں تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ خرم، کیسے گزاروں گی شب و روز؟ خرم کا اپنا بھی جی تھوڑا ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ اگر وہ بھی نازو کی طرح ہی تڑپ کا اظہار کرے گا تو نازو بن جل مچھلی کی طرح تڑپتی رہے گی۔ اس نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا 1 سال سے پہلے چھٹی نہیں ملے گی۔ اس کی کمپنی کے ضابطے ہی کچھ ایسے تھے کہ 1 سال سے پہلے بیوی کو لے جانے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ اور تو اور اس سال وہ بیوی کو حج کے لیے بھی نہ بلا سکے گا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے وہ متواتر حج کر رہا تھا، اس لیے اس دفعہ سختی سے پابندی تھی۔ یہ باتیں وہ نازو کو بتا دینا چاہتا تھا، لیکن نازو کی جو حالت تھی اس کو دیکھتے ہوئے وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے یہی سوچا، واپس جا کر سب کچھ خط میں لکھ دے گا یا فون پر بتا دے گا۔ فی الحال تو اسے تسلی اور دلاسے دینے کی ضرورت تھی۔ نازو، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ تم سے بچھڑنے پر میری کیا حالت ہوگی، لیکن جانا تو ہے ہی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں جلد ہی بلوا لوں۔ خرم، میں کیا کروں؟ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی خرم۔ پگلی، یوں ہمت ہارو گی تو میں کیسے جاؤں گا؟ مت جاؤ، وہ ہنس پڑا۔ سچ کہتی ہوں خرم، مجھے نہیں چاہیے تمہاری بھاری بھرکم تنخواہ۔ نہ جاؤ، یہیں نوکری ڈھونڈ لینا، ہم تھوڑی میں جی لیں گے، بہت کما لیا ہے۔ پگلی، خرم نے اسے پیار سے تھپ تھپایا۔ خرم چلا گیا، سب کے ساتھ وہ بھی اسے ایئرپورٹ چھوڑنے گئی۔ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ طیارہ اڑا تو اسے یوں لگا اس کی زندگی سے خوشیوں کا وجود بھگ سے اڑ گیا ہے۔ اس کی ساس نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ بھابھیوں نے بھی پیار کیا، مذاق کرنے لگیں، اسے خوش کرنے اور چھیڑنے کے لیے اس کے آنسو بہانے کی نقلیں مارنے لگیں۔ رمل اور کنول نے بھی اسے لپٹا کر ہنستے ہوئے کہا، واہ بھابھی، اس طرح بھی کوئی روتا ہے؟ مجھ سے بھی میرا بیٹا جدا ہوا ہے۔ ساس نے کہا، حوصلے اور صبر سے کام لو بیٹی، وہ ہمارے بہتری کے لیے ہی دور دیس گیا ہے نا۔ نازو کا جی چاہا چلا کر کہے، کوئی بہتری نہیں ہے، صرف پیسے ہی تو سب کچھ نہیں میرے لیے خرم، اس کی شخصیت، اس کا وجود اہم ہے۔ گھر آئی تو نازو کو کمرے پر چھائی ویرانی کا احساس ہوا۔ خرم ہی رونق اور محفل اور جان و جہاں تھا۔ وہ چلا گیا تو جیسے باقی کچھ نہ بچا۔ وہ گھبرا گئی، دماغ چکرانے لگا، دل بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں اب وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ پہاڑ سا دن اور طویل یخ بستہ راتیں کیوں کر گزارے گی؟ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا جی ہول کھانے لگا۔ وہ بہت پسماندہ، نڈھال اور افسردہ تھی۔ رمل اور کنول آ گئیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے نازو کو بہلانے لگیں۔ امی ابا جی اور انجم بھی آ گئے۔ میں آپ کے پاس سویا کروں گی بھابھی، کنول نے پیار سے کہا۔ رمل بولی، حوصلہ رکھیے، آپ کو خرم بھائی کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ انجم نے بھی ڈھارس بندھائی، بھابھی میں آپ کو گھمانے لے جایا کروں گا۔ بیٹی، ساس نے محبت سے کہا، دونوں گھر تمہارے اپنے ہیں، جب جی اداس ہو امی کے ہاں چلی جانا۔ ابا جی شفقت سے بولے، ہم تم پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائیں گے بیٹی، جیسے خوش رہو رہنا، ہم سب تمہارا دل بہلائیں گے۔
وقتی بات ہے، عادت ہو جائے گی۔ نازو بن آنسوؤں کے روئے گئی، وقت تھم تھم کر چلنے لگا۔ وہی دن جو خرم کے ہوتے پنکھ لگا کر اڑ گئے تھے، اب لگتا تھا مجروح لمحوں کی زنجیر ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی خرم نے فون کیا۔ نازو فون پر بھی ہچکیاں لے لے کر روتی رہی۔ خرم نے طویل خط لکھنے کا وعدہ کیا، پھر خرم کا خط بھی آ گیا، لیکن نازو سنبھل نہ سکی۔ اس کے دن پریشان اور راتیں ویران ہو گئی تھیں۔ سنہرے روح پہلو سپنے جدائی کی تعبیر سے دوچار ہو چکے تھے۔ اسے خرم کی آواز یا تحریر کی ضرورت نہ تھی، اسے خرم کی ضرورت تھی، اس کی مضبوط باہوں کی ضرورت تھی، بہلاوے کی۔ اس کے کام نہیں آ سکتے تھے، خطوں سے اس کو تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ بہت مضمحل اور نڈھال سی ہو گئی۔ اس کی بھابھی اسے لینے آ گئیں، اس کی ساس سے اجازت لی، چند دنوں کے لیے اسے میکے لے آئیں۔ لیکن نازو کا دل وہاں بھی نہ لگا۔ یہ گھر جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، پلی بڑی تھی، اتنا بیگانہ لگا کہ وہ خود گھبرا گئی۔ وہ دوسرے ہفتے ہی واپس آ گئی اپنے گھر میں، خرم کے گھر میں، لیکن طبیعت کی بے کلی نہ گئی۔ وہ ہر خط میں خرم کو لکھتی، یا مجھے بلا لو یا خود آ جاؤ، میں کیا کروں، مجھے تمہارے بغیر نہیں رہا جاتا۔ اس نے دل لگانے اور اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ گھر کا کام کاج کرنے لگی، کچن میں گھس جاتی، ساس سسر کے کپڑے استری کر دیتی، رمل اور کنول کو لباس کے نئے نئے ڈیزائن بنا بنا کر دیتی۔ اس سے اتنا فرق پڑا کہ دن جیسے تیسے گزر جاتا، لیکن جب رات ڈھلتی تو اس کے من کی ساری ویرانیاں جاگ اٹھتی۔ رمل اس کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ نازو چپکے چپکے خرم کی تصویر سینے سے لگا کر اس سے گلے شکوے کرتی، روتی، روٹھ جاتی، پھر خود ہی مان جاتی۔ خرم ہر خط میں تسلی دیتا، تمہیں بلانے کی کوشش کر رہا ہوں، فکر نہ کرو، دل لگانے کی کوشش کرو۔ 6-7 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ نازو کی سوچ اور احساس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ویرانی اسے ڈستی رہتی تھی۔ خرم کی کمی کا احساس شدت سے ہوتا رہتا۔ اب تو اسے خرم پر غصہ بھی آنے لگا تھا۔ کیا وہ اسی لیے شادی کر کے گیا تھا کہ اسے جوان بھائی بہنوں اور بوڑھے ماں باپ میں گھیرا چھوڑ جائے؟ یہ سب لوگ اسے بالکل اجنبی لگتے۔ خرم ہی کے رابطے سے تو وہ ان سے بندھی تھی، ورنہ وہ کون تھے؟ وہ پاگلوں کی طرح سوچتی رہتی۔ خرم نے کئی آنے جانے والوں کے ہاتھ سب گھر والوں کو تحفے بھیجے تھے۔ اب وہ نازو کو الگ چیزیں بھیجتا، کبھی خوبصورت قیمتی کپڑے، کبھی سونے کی کوئی چیز، تو کبھی ڈائمنڈ کا نفیس زیور۔ نازو کو ان چیزوں نے کبھی خوشی نہ دی، حالانکہ کبھی وہ ان چیزوں کی دیوانی ہوا کرتی تھی۔ یہ چیزیں اب اس کی زندگی میں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھیں۔ اسے خرم چاہیے تھا۔ اسے اداس دیکھ دیکھ کر بھابیاں کڑتی، امی کو دکھ ہوتا، کوئی بچہ ہی ہو جاتا تو بہل جاتی۔ ایک دن بڑی بھابی نے کہا، مجھے تو بڑی امید تھی۔ چھوٹی بولی، بہت اچھا ہوتا بچہ ہو جاتا، 9 ماہ یوں گزرتے، 2 ماہ زچگی کے نظر ہو جاتے، سال بھر کا عرصہ گزرتے پتہ بھی نہ چلتا۔ خدا کی جو مرضی۔ ویسے نازو بہت اپسیٹ رہتی ہے، کبھی تو بالکل پاگلوں کی سی باتیں کرنے لگتی ہے، بہت حساس ہے۔ خرم بھی تو کچھ کر نہیں رہا، اب تک چاہیے تھا اسے بلا لیتا۔ بھائی اس کی بھی کوئی مجبوری ہوگی۔ خرم تو بہت پیار کرتا ہے نازو سے، کیا کیا جائے، بہلتی بھی نہیں، بہت پریشان رہتی ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں اس کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ وقت کی یہی اچھی عادت ہے کہ رکتا نہیں، گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ جو کہیں تھم جائے تو جانے کیا ہو جائے۔ نازو کے شب و روز بھی تو وقت کی قید میں تھے، اچھے برے گزر ہی رہے تھے۔ انتظار کا کرب آمیز مزہ چکھ رہی تھی، ایک ایک پل گن گن کر گزار رہی تھی۔ اس کا ویزا نہیں آیا تھا۔ خرم نے لکھ دیا تھا کہ اب کے خود آئے گا تو ویزا ساتھ لائے گا۔ پاسپورٹ تو نازو نے کب کا بنوا لیا تھا، لیکن خرم کو اپنی سال بھر کی مقررہ مدت سے پہلے ہی آنا پڑا۔ اس کی امی اچانک ہی بیمار پڑ گئیں۔ پہلے تو اسے اطلاع ہی نہ دی گئی، لیکن جب بیماری نے تشویشناک صورت اختیار کی تو اطلاع دینا پڑی۔ چھٹی کے معاملے میں اس کی کمپنی کے قواعد و ضوابط بہت سخت تھے۔ پردیس کا معاملہ، نہ کوئی ساتھی، نہ غم گسار۔ خرم پر قیامتیں ٹوٹ پڑی۔ ہر خط ماں کے بچھڑنے کا احساس دلا رہا تھا۔ بالآخر جب ماں کے بچنے کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں تو اسے فون پر مطلع کیا گیا، ارجنٹ تار دیے گئے۔ تب کہیں جا کر اسے 28 دن کی چھٹی ملی۔ امی کی جو حالت تھی اس سے سب گھر والے پریشان تھے۔ رمل اور کنول تو رو رو کر بے حال ہوئی جاتی تھیں۔
ابا جی کو لگتا تھا حوصلہ ہی ٹوٹ گیا ہے اور بیچارہ انجم بھی چپ چپ کر روتا تھا۔ نازو نے ساس کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے تھے، اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ خرم کے آنے کی اطلاع کی تو نازو کے دل کی مرجھائی کلیاں آپ ہی آپ کھل اٹھیں۔ گو اس کا آنا ایسے موقع پر تھا کہ چین سے بیٹھنے کی امید تک نہ تھی، پھر بھی وہ جانے تمنا جانے بہار آ تو رہا تھا۔ وہ ایسے موقع پر خوشی کا اظہار برملا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خوشی تو اس کے اندر سوتوں کی طرح پھوٹ رہی تھی۔ سنبل بھی کراچی سے آ گئی تھی۔ ماں کی پریشانی میں اسے بھابھی کا یوں کھل اٹھنا اچھا نہ لگا، لیکن ویرانے میں چپکے سے بھی بہار آ جائے تو رنگ دکھائے بنا نہیں رہتی۔ نازو کا انگ انگ خرم کے استقبال کے لیے چشمے براہ تھا۔ خرم جس دن پہنچا اس دن امی پر غشی کی کیفیت طاری تھی۔ نازو ایئرپورٹ پر بھی نہ جا سکی اور خرم آتے ہی ماں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار رو پڑا۔ اسے اپنی امی بہت عزیز تھیں، نازو کی طرف تو وہ دھیان بھی نہ دے سکا۔ نازو اندر ہی اندر بجھ سی گئی، لیکن موقع ایسا تھا کہ وہ خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسی شام امی کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ پھر جو دوڑ دھوپ شروع ہوئی تو خرم کو نازو کا ہوش رہا، نہ نازو کو خرم کی خبر۔ خرم نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن امی کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ دن جیسے روز حشر تھا۔ خرم کبھی ابا جی سے لپٹ جاتا، کبھی بھائی بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ تسلی دینے کا موقع ہی کہاں تھا، یہ دن تو غم و اندوہ کے بھرپور اظہار کا دن تھا۔ 3 ہفتے کی دوڑ دھوپ رائے گاں گئی تھی۔ خرم بے حال ہوا جا رہا تھا، نازو اس کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ اگلے ہفتے خرم کی واپسی تھی۔ بہت پسمردہ، بہت نڈھال ہو رہا تھا۔ خرم کی روانگی سے 1 رات پہلے ابا جی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ باپ بیٹا بڑی دیر تک آنسو بہاتے رہے، امی کی باتیں یاد کر کر کے روتے رہے۔ نازو، رمل، سنبل اور کنول بھی یاد آ گئیں۔ بچھڑنے والوں کے آنسوؤں کا خراج پیش کیا گیا۔ ابا جی نے ہی خود کو سنبھالا، آنسو پوچھ کر بولے، خرم بیٹے تم کل جا رہے ہو؟ جی ابا جی۔ وہ بھی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، جانے سے پہلے میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نازو بیٹے تم بھی سن لو۔ جی کہیے، خرم بولا۔ نازو نے بھی سوالیہ نظروں سے ابا جی کو دیکھا۔ ابا جی نے تمہید چند کلمات اخراجات کے متعلق کہے، پھر بولے، تم نے بہت روپے کمایا ہے خرم بیٹے، لیکن اب میرے پاس بینک میں صرف 7-8 ہزار روپے ہیں۔ پہلے گھر کی مرمت و سجاوٹ ہوئی تھی، پھر تمہاری شادی اور اب تمہاری ماں کا انتقال، سارا روپیہ بے دریغ خرچ کیا گیا۔ اب تم جانتے ہو رمل اور کنول کی شادیاں کرنی ہیں، انجم ابھی پڑھ رہا ہے۔ اور وہ چند لمحے رکے، نازو کا تو سانس رکنے لگا تھا۔ خرم کی اتنی کمائی میں کل 7-8 ہزار ہی بچا تھا۔ اس نے گھبرا کر خرم کو دیکھا، خرم بھی چپ تھا۔ ابا جی پھر بولے، کہو تو سارا حساب بتا دوں؟ نہیں ابا جی، خرم جلدی سے بولا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ اب بھی پہلے کی طرح روپیہ بھیجتا رہوں گا۔ آپ رمل اور کنول کے لیے مناسب رشتے تلاش کریں۔ سنبل چپ بیٹھی تھی۔ رشتوں کی بات ہوئی تو بولی، میرے سسرال میں 2-1 لڑکے ہیں، رمل کے لیے وہ شاید بات کریں۔ تم اپنا بجٹ دیکھو، بات پھر چلاؤں گی۔ کتنا پیسہ درکار ہوگا؟ خرم نے پوچھا تو سنبل نے جہیز کی تفصیل گنوانا شروع کر دی۔ جو کچھ بنا رکھا تھا وہ بھی بتایا اور جو کچھ مزید بنانا تھا وہ بھی بتا دیا۔ جتنا کچھ بن چکا تھا شادی اس میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن سنبل تو بھائی کی تنخواہ کے حساب سے بھاری بھرکم جہیز اور شاندار شادی کا تخمینہ بتا رہی تھی۔ نازو کو دھچکا سا لگا، یہ تو صرف رمل کے لیے ہونا تھا، ابھی تو کنول بھی تھی اور انجم بھی، تو کیا خرم انہی کے لیے قید تنہائی کاٹتا رہے گا؟ ان کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، فضول اور لغو رسموں پر اڑانے کے لیے، نام و ناموس کے مصنوعی خول میں رنگ بھرنے کے لیے کماتا رہے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ ابا جی یا سنبل نے اب تک اپنی باتیں ہی کی تھیں، اپنے ہی رونے روئے تھے، دونوں میں ایک نے بھی اس کے متعلق بات نہ کی تھی۔ بیٹے کو یہ نہیں سمجھایا تھا کہ تو نئی دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب بھی جا رہا ہے، اسے وہاں بلانے کا بندوبست کر۔ سنبل نے بھائی کو ایک بار بھی یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ اب تیرا گھر بھی بس گیا ہے، تو جو پردیس کی خاک چھان رہا ہے، کچھ اپنے لیے بھی جمع کر۔ کب تک پردیس میں رہے گا؟ واپس بھی آنا ہے، واپسی تک اتنا تو جمع کر لے کہ کوئی کاروبار کر سکے۔ نازو کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹنے لگا۔ وہ وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھ سکی، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد خرم اپنے کمرے میں آیا۔
نازو کے اندر طوفان سے اٹھ رہے تھے۔ خرم کی صبح 7 بجے کی فلائٹ تھی اور وہ نازو کو نظر انداز کر کے باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ مستقبل کے پلان ترتیب دے رہا تھا۔ نازو کے جذبات میں آگ سی لگی ہوئی تھی، ایک جو جوالا مکھی تھی جو پھٹ پڑنے کو تھی۔ جاگ رہی ہو؟ خرم آتے ہی پوچھا۔ وہ بہت ہی نڈھال ہو رہا تھا۔ نازو کچھ نہیں بولی، منہ موڑے لیٹی رہی۔ نازو وہ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے دکھی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ میں کل جا رہا ہوں، اس دفعہ کا آنا تو نہ آنے کے برابر ہی تھا۔ حالات ہی ایسے ہو گئے، میں تمہیں کوئی سکھ نہ دے سکا۔ تم نازو نے اس کی طرف کروٹ بدلی، تم یہ بتاؤ کہ مجھے وہاں کب بلا رہے ہو؟ اس کے لہجے کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے خرم نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ خاصی اپ سیٹ لگ رہی تھی۔ خرم نے جواب دینے کے بجائے اسے قریب کرنا چاہا، لیکن وہ پرے ہٹتے ہوئے بولی، خرم تم 9-10 ماہ کے بعد واپس آئے ہو۔ 10 مہینے میں تم مجھے اپنے پاس بلانے کا بندوبست بھی نہیں کر سکے۔ خرم اس کے لہجے سے آشنا نہیں تھا، پھر نازو کی طرف دیکھا، وہ برہم تھی۔ بولی، تم میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ بتاؤ نا اب کیا پروگرام ہے؟ کیا تم پھر سال بھر کے لیے مجھے اس قید خانے میں سزا کاٹنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نازو، خرم نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ خرم، میں ایسی زندگی کی عادی نہیں ہوں۔ میں نے جو چاہا ہمیشہ وہ پایا، لیکن اب تم میرے سارے خواب چکنا چور کر رہے ہو۔ میں نے تم سے جتنی امیدیں، جتنی خوشیاں، جتنے تصورات وابستہ کیے تھے، تم نے ان پر پانی۔ نازو، خرم کے لہجے میں التجا تھی۔ مجھے بولنے دو خرم، میں نے 8-10 ماہ کا تیاگ جس طرح کاٹا ہے میں جانتی ہوں۔ اب مجھ میں صبر نہ ہمت، مجھے بتاؤ کب تک بلاؤ گے تم مجھے؟ خرم کچھ نہیں بولا۔ ابا جی نے بھی تو اپنا فیصلہ اس کے گوش گزار کیا تھا۔ اب تمہاری ماں نہیں، 2 جوان بہنیں ہیں، نازو کی ان کو ضرورت ہے۔ انجم کی دلہن آنے تک نازو کا گھر میں رہنا ضروری ہے بیٹے۔ خرم کو اس فیصلے سے ذہنی کوفت ہوئی تھی، لیکن باپ کی مجبوری تھی، کیا کرتا؟ میں نے کہا نا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، نہیں رہوں گی، وہ اشتعاش سے بولی۔ نازو، خرم کو بھی غصہ آ گیا۔ حالات کو دیکھو، ان کی روشنی میں بات کرو، میں تمہیں کیسے وہاں بلا سکتا ہوں؟ خرم کا یہ جملہ بجلی بن کر نازو کے اعصاب پر گرا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ پاگلوں کی طرح خرم کو تکنے لگی۔ خرم کچھ ڈر سا گیا۔ نازو، وہ اسے بازوئیں بھر کر سمجھانے لگا، لیکن وہ تو جیسے پتھرا گئی تھی۔ خرم نے اپنی مجبوری، ابا کی مجبوری، جوان بہنوں کی مجبوری کے حوالے سے بات کی، اپنے حالات بتائے۔ اس کے بغیر وہ بھی سکون سے نہیں رہ رہا تھا، لیکن کیا کرتا؟ نازو کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ چند لمحے تو پتھرائی سی رہی، پھر خرم سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ خرم اسے چپ کروانے لگا۔ کچھ دیر بعد نازو نے آنکھیں پوچھ ڈالی، تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھی اور مستحکم آواز میں بولی، خرم، جاتے ہی مجھے وہاں بلا لینا۔ میں اس طرح تیاگ کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری راتیں رو رو کر گزرتی ہیں، دن چین و سکون سے ناآشنائی میں گزار رہی ہوں۔ تمہیں ذرا بھر خیال نہیں، صرف باپ اور بہن بھائی تمہارے اعصاب پر مسلط ہیں۔ خرم بولا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ باپ کی خدمت اور بہن بھائیوں کے حقوق سے منہ موڑ لوں؟ میں بیٹا ہوں، بھائی ہوں، اور اچھا تھا کہ صرف بیٹا اور بھائی رہتے، شوہر کیوں بنے تھے؟ نازو نے تلخی سے کہا۔ خرم بات کی سنجیدگی کم کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے بولا، شوہر بنا تھا تم جیسی لڑاکا حسینہ پانے کے لیے۔ بات مذاق میں نہیں ٹالو۔ نازو اسے کاٹ دار لہجے میں بولی، میں تمہیں والدین کی خدمت سے نہیں روکتی، نہ ہی بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے سے، لیکن خرم، خدا کے لیے سوچو، تم کتنی قربانی دے رہے ہو؟ پردیس میں قید تنہائی کاٹ رہے ہو، شاید اپنے اوپر اپنی تنخواہ کا 1واں حصہ بھی خرچ نہیں کرتے، سب کچھ یہاں بھیج دیتے ہو۔ اس سب کچھ میں تمہارے باپ کے پاس صرف 7-8 ہزار روپے بچے ہیں۔ میں کہتی ہوں تمہاری اتنی محنت کی کمائی ان لوگوں نے کیوں بچا کر نہیں رکھی؟ کیوں اپنا اسٹینڈرڈ بڑھایا ہے؟ چھوٹی موٹی چیزیں اب کسی کو پسند ہی نہیں آتی۔ رمل کی شادی کا تخمینہ سن لیا ہے، کیوں یہ شادی ان کے اپنے حالات کے اندر نہیں کی جاتی؟ اس شادی کے لیے تمہیں اگلا سال بھی خون پسینہ ایک کرنا ہوگا۔ میں کیا کروں؟ کیوں ہوں؟ میری جگہ کہاں ہے؟ یہ بھی کسی نے سوچا؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔
خرم چپ رہا، اسے برا بھلا کہا نہ تسلی تشفی دی۔ ویسے اندر ہی اندر وہ یہ بات محسوس ضرور کرتا رہا کہ اب تک وہ لاکھوں روپے گھر بھجوا چکا تھا، یہ سارا روپا جس بے دردی سے اڑایا جا چکا تھا اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ نازو روتے ہوئے بھی بولتی چلی گئی۔ خرم حوصلے سے سنتا رہا۔ آخر اس نے کہا، میں کیا کروں؟ اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ اڑانا چھوڑ دیں، اپنے ٹھکانے پر رہیں، تمہاری محنت کی کمائی کو سنبھال کر رکھیں۔ ان کو بتا دو کہ تم کسی تیل کے کنویں کے مالک نہیں، وہاں ملازم ہو، دن رات ایک کر کے پردیس کی صحبتیں سہ کر اپنوں سے بچھڑنے کی سزا کاٹ کر یہ پیسے کماتے ہو۔ کبھی تمہیں وطن واپس بھی لوٹنا ہے، کچھ بچا کر رکھو گے تو اس وقت کام آئے گا۔ نازو کے جلے دل سے جو دھواں اٹھ رہا تھا اسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ تم تو جو سزا کاٹ رہے ہو سو کاٹ رہے ہو، مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو تم سب گھر والے؟ وہ بلک اٹھی۔ بس اب خاموش بھی ہو جاؤ۔ نازو نے اس کے گھر والوں کو اتنا کچھ کہہ دیا تھا کہ خرم اس کا متحمل نہیں ہو سکا۔ خاصی دیر دونوں کی بحث و تکرار ہوتی رہی۔ بالآخر خرم نے ابا جی کا فیصلہ اسے سنا ہی دیا۔ نازو چیخ اٹھی، تم صرف ابا جی کا ہی سنتے ہو، انہی کی سنتے ہو، انہی کا سوچتے ہو؟ میں ان کا بیٹا ہوں نازو، تو پھر میرے کیا ہو؟ سوائے اس کے کہ میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور کون سے حقوق ہیں جو میں نے تمہارے پورے نہیں کیے؟ ہر ماہ تمہیں جیب خرچ بھیجتا ہوں، کپڑے اور زیورات نہیں بھیجتا؟ جہاں جاؤ چاہو رہ سکو، اس کی اتنی آزادی ہے تمہیں۔ خرم، وہ چلائی، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ان سب چیزوں کے بغیر جی لوں گی۔ تم، صرف تم، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح بولی، تم نہیں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر۔ خرم چلا گیا۔ نازو کا دماغ صدمے سے جیسے ماؤ تھا، وہ باولی سی ہو رہی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ اس کے زخموں پر پھاہا رکھا جاتا، اسی شام سنبل نے ان زخموں پہ نشتر چھبو دیے۔ سنبل اور رمل نے خرم اور نازو کی ساری چیخ دروازے سے کان لگا کر سن لی تھی۔ انہیں نازو پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ یہ غصہ طنز کے تیروں میں بدل کر سنبل نے نازو سے کہا، بہت کان بھر لیے خرم کے، لیکن سن لو، وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ رمل اور کنول کی شادیاں دھوم دھام سے ہی ہوں گی، اور جب تک یہ شادیاں نہیں ہو جاتی تمہیں یہیں رہنا پڑے گا۔ دکھ اور صدمے سے نازو کے اعصاب ٹوٹنے لگے۔ رو رو کر، چیخ کر وہ بے حال ہو گئی۔ ابا جی آ گئے۔ انجم ڈاکٹر کو بلا لایا۔ نازو پر ہذیانی کیفیت طاری تھی، کبھی بے ہوش ہو جاتی، کبھی چیخنے چلانے لگتی۔ ڈاکٹر نے سونے کے لیے انجیکشن دیا، سکون کے لیے گولیاں دیں۔ نازو بے سود ہو کر پڑ گئی۔ صبح ہوش میں آئی تو خاصی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ بڑی بھابھی اور امی نے سنا تو اس کی خیر گیری کو آ گئیں، چند دنوں کے لیے اپنے ہاں لے گئیں۔ وہاں بھی سکون کہاں تھا، دن کا چین لٹ گیا تھا، رات کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ جب تک ولیم نہ کھاتی سو نہ پاتی۔ کئی دن اس کی یہی حالت رہی۔ ڈاکٹر نے ہی ولیم تجویز کی تھی، لیکن جوں دن گزر رہے تھے ولیم 5 کے بجائے ولیم 10 لینے لگی تھی۔ نازو وہ قرار کہیں نہیں تھا۔ وہ پھر گھر آ گئی۔ سنبل جا چکی تھی۔ یہ گھر امی کے مرنے سے کچھ اور بھی سونا ہو گیا تھا۔ نازو کو یہ گھر تو لگتا ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا یہ گھر نہیں، جزائر انڈمان کا وہ حصہ ہے جہاں کبھی قید خانے کاٹنے والوں کو بھیجا جاتا تھا۔ خرم کے لمبے لمبے محبت بھرے خط بھی اب اس کی تسکین نہ دیتے تھے۔ بے یقینی کی کیفیت اس کے اعصاب پر ہر وقت سوار رہتی۔ یہ محبت بھرے خطوط فراڈ لگتے، خود غرضی کی دستاویز نظر آتے۔ اس دن بھی خرم کا خط آیا تو رمل آ گئی۔ کیا لکھا ہے بھیا نے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ نازو غصہ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، لکھا ہے بہت جلد ایک خطیر رقم بھیج رہا ہوں۔ بھابھی، رمل کو برا لگا، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ نازو کسی کا دل بھی نہ دکھا سکتی تھی۔ وہ رمل کے گلے میں باہیں ڈال کر رو دی۔ میری اچھی بہن مت رو، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا، میرے جذبات کو تم جان نہیں پاؤ گی۔ اللہ کرے تمہاری شادی بھی کسی ایسی جگہ ہو جہاں تمہارا دلہا تمہیں غیر معینہ مدت کے لیے سسرال کے قید خانے میں بند کر جائے۔ پھر نازو پر ڈپریشن طاری ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر الماری سے گولی نکالی اور پانی کے گھونٹ سے نگل کر بیڈ پر آن گری۔ بھابھی، رمل نے پوچھا، آپ دن میں بھی ولیم کھانے لگی ہیں؟ تو کیا کروں، عادی ہو جائیں گی، مت کھایا کیجیے۔ نازو ہنس پڑی۔ یہی تو مونس و غمگسار ہے، بھلا دیتی ہے سب کچھ۔
دوسرا سال بھی گزر گیا، اس دفعہ تو خرم آ ہی نہیں سکا۔ پچھلے سال امی کے مرنے پر جو چھٹی لی تھی وہ اس سال کٹ گئی۔ خطوں میں اب اگلے سال آنے کی باتیں ہونے لگیں۔ نازو بے حد حساس تھی، ذرا ذرا سی بات بھی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ یہ تو بہت بڑا ثانیہ تھا، ولیم سے اب اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ نازو نے زیادہ اسٹرانگ گولیاں کھانا شروع کر دیں۔ یہ سال بھی اس نے جیتے مرتے گزارا۔ خرم نے ان 2 سالوں میں ڈھیروں روپیہ بھیجا تھا جس سے رمل کی شادی کی ضروری اور غیر ضروری اشیاء خریدی گئیں۔ بے دریغ روپیہ خرچ کیا جا رہا تھا۔ نازو بالکل دخل نہیں دیتی تھی، وہ تو اب گولیوں سے پرسکون ہو جاتی تھی۔ دماغ ماؤ سا رہنے لگا تھا، جسم ٹوٹتا رہتا، وہ اپنی ذات تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ ارد گرد کیا ہوتا ہے وہ کم ہی توجہ دیتی۔ انہی دنوں اس کی ملاقات بیگم ریحانہ اظہر سے ہوئی۔ وہ مقامی کلب کی کرتا دھرتا تھی۔ انہوں نے نازو سے کلب جوائن کرنے کو کہا۔ تم جیسی اور بھی لڑکیاں آتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اپنی کہتی ہیں اور دوسروں کی سنتی ہیں، وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ ابا جی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، امید ہے وہ تمہیں اجازت دے دیں گی۔ عورتوں کا کلب ہے، ہفتے میں 2-3 دن تو بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں اور پارٹیاں دیتے ہیں۔ سچی تم مشغول ہو جاؤ گی۔ نازو واقعی مشغول ہو گئی۔ کلب کی ممبرز اسی جیسی عورتیں تھیں جو شوہروں سے دور تھیں۔ کسی کا 1 بچہ تھا، کسی کے 2، شوہر پیسہ بنانے کی مشین بنے ہوئے تھے، کوئی ماں باپ کے حالات سنوارنے کے لیے پردیس کی خاک چھان رہا تھا، کوئی بیوی بچوں کے لیے خون پسینہ ایک کر رہا تھا۔ اس پیسے نے اسٹینڈرڈ بلند کر دیے تھے۔ ان سب گھروں میں قیمتی اشیاء کی بھرمار تھی۔ نہیں تھا تو شوہروں سے بچھڑی بیویوں کے دلوں میں سکون نہیں تھا۔ لیکن نہیں، بیگم ریحانہ اظہر نے انہی حالات کی تلخی کو بھلا کر عارضی سکون مہیا کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ مارفیا کے انجیکشن، کوکین اور ہیروئن جیسی چیزیں وہ بڑی ہمدردی اور محبت سے ان کے اندر اتار کر انہیں دوریوں کا احساس مٹانے میں مدد دے رہی تھیں۔